مومن کو چاہیے کہ اپنے باطن کو خوبصورت کرے. کن چیزوں سے؟ کہا کرم سے. کرم کا مطلب اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا، لوگوں کو کھلانا، سخاوت کرنا. یہ عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے عربوں کو دیکھا ہے سخاوت کیسی ہوتی ہے. راستے میں چلنے والوں کے اوپر سخاوت، علماء کے اوپر سخاوت، دعوت کے کاموں میں سخاوت، غربا مساکین کے اوپر سخاوت. آدمی کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس مال ہے، خیر کی جگہوں پہ خرچ کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ مومن کو چاہیے خوبصورت بنائے اپنے آپ کو. بلکہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ جتنے اچھے سردار دنیا میں گزرے ہیں، جتنے اچھے سردار جن کے پورے قبیلے نے عزت کی، ان کے اندر ایک صفت جو سب کے اندر پائی جاتی تھی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، وہ کرم ہے، وہ کھلانا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. کیونکہ یہ ایسی صفت ہے کہ دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دشمنی چل رہی ہے، اچانک کوئی دعوت ہوتی ہے، دعوت میں جب ملتے ہیں تو دشمنی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. شیخ عثیمین نے پہلے کا کرم، انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل آگے بھی آئے گی. اور دوسرا کہا بہادری. انسان کو شجاع ہونا چاہیے. بہادری کا مطلب اس کا دل مضبوط ہو، باطل کے مقابلے میں دل مضبوط ہو. اور کوئی آدمی اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے آتا ہے، وہ بہادری سے اس کے مقابلے میں ہو. یہ اخلاق نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنا نرم ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے اس پہ ظلم بھی کر رہا ہے تو ظلم سے اسے روک نہیں پا رہا ہے، بلکہ اسے کہہ رہا ہے اور ظلم کرو. کہا اس کے لیے شجاعت چاہیے، اس کے لیے بہادری چاہیے، اس کے لیے مضبوط دل چاہیے. شجاعت یہ بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں بہادری اور شجاعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ مدینے میں ایک آواز آئی. رات کے وقت صحابہ سب گھبرا کر کے اٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے سامانوں کو اٹھا لیا کہ کیسی آواز ہے یہ. تو دیکھا جب باہر نکلتے ہیں تو تنہا اللہ کے نبی سواری پر سوار ہو کر کے جس طرف سے آواز آ رہی ہے وہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں. تو ابھی لوگ اٹھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی اٹھ کر کے اس جگہ کو دیکھ کر کے واپس آ رہے ہیں. علماء نے کہا آپ سوچئے کہ آپ کی بہادری اور شجاعت کیسی ہے کہ وہ خوفناک جو آواز آئی تھی اس آواز کی طرف سے اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں. یہ شجاعت ہے، یہ بہت اچھی صفت ہے اور بہت مطلوبہ صفت ہے. اور تیسرا کا حلم کا مطلب ہے بردباری، عقل مندی، سمجھ بوجھ. اور چوتھا ہے صبر بھی ہو آدمی کے اندر، عقل مندی بھی ہو. عقل مندی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صبر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور کہا اسی طرح مومن کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، لوگوں سے مسکرا کر کے ملے، اچھے انداز میں ملے. اور کہا اسی طرح اپنے سینے کو کھلا رکھے، سینے کو کشادہ رکھے. سینے کو کشادہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان چھوٹی موٹی تکلیفوں سے کبھی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو. یہ بات جان لیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے ہر نبی کے دشمن رہے، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں، ہر طرح سے دشمن ہوتے ہیں. اب نبیوں سے اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے جب ان کے دشمن موجود ہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب لوگ اللہ کو برا کہتے ہیں تو ہمیں برا نہیں کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے یؤذنی ابن آدم ویسب الدہر، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور زمانے کو گالی دیتا ہے، میں ہی زمانہ ہوں. جب لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں برے کلمات کہتے ہیں جس نے سب کچھ لوگوں کو دیا ہے، تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کو سینہ کھلا رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ انسان اپنے اندر برداشت کو، اپنے سینے کو کھلا رکھے. وہ نفس مطمئنہ، اور وہ مطمئن رہے، زندگی میں مطمئن رہے. اور اطمینان کن چیزوں سے آتا ہے؟ اطمینان آتا ہے اللہ پر ایمان رکھ کر کے اور تقدیر پر ایمان رکھ کر کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چند مثالیں دے کر کے، ساری تفصیل نہیں شروع کی انہوں نے، چند مثالیں دے کر کہا کہ اس سے باطن کو خوبصورت بنانا چاہیے. ظاہر کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں؟ انسان اچھا لباس پہنتا ہے، گھڑی پہنتا ہے، انگوٹھی پہن لیتا ہے، جوتے چپل پہن لیتا ہے، یہ آپ کی ظاہر کی خوبصورتی ہے. ہو سکتا ہے یہ سب کچھ پہن کر کے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہو، جیسے فرعون تھا جس کے پاس محلات تھے، باغات تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو شیخ عثیمین کے جس طرح ظاہر کو خوبصورت آدمی کرتا ہے، باطن کو ان اخلاق سے خوبصورت کرنا چاہیے.